بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم آغاز کریں گے سبق نمبر 6 کا، اور سبق نمبر 6 کا نام کیا ہے؟ لال قلعہ مظفر آباد۔ تو ہم آج اس سبق میں لال قلعہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں متن آپ خود پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے آج کے ایس ایل اوز کون سے ہیں۔ پہلے ایک نظر آج کے ایس ایل اوز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایس ایل او ہے متن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی آپ نے متن بھی پڑھنا ہے اور ویسے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمارا پہلا ایس ایل او حل ہو جائے۔ اور اساتذہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بچے متن پڑھ رہے ہیں وہ متن کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس لیے جب وہ 1، 2 یا 3 سطور پڑھیں گے تو آپ ساتھ ساتھ ان سے باکسز میں موجود سوالات بھی کریں گے، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ متن کی تفہیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ایس ایل او ہے متن یعنی نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے متن پڑھنا ہے بلکہ اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات بھی آپ نے دینے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم متن کو جو پڑھ رہے ہیں اس کی تفہیم بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اور ہمارا آخری ایس ایل او ہے عبارت یعنی نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات کو اخذ کر سکیں، یعنی جو معلومات ہمارے سبق میں موجود ہیں قلعہ مظفر آباد، اس میں موجود معلومات بھی آپ اخذ کر سکیں۔ اور اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ ہوگا جب ہم عبارت کو اور متن کو تفہیم کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے حاصلات تعلم۔ اب ہم چلتے ہیں اور دہرائی کے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دہرائی ہمارے پچھلے سبق سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا، اور ہمارا پہلا حصہ تھا سابقے اور لاحقے، یعنی ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ سابقے کسے کہتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ سابقے اور لاحقے سے کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی یہ ویڈیو یہیں پر روکنی ہے، اور اساتذہ بچوں سے یہ سوالات اور اس کے علاوہ دیگر سوالات جو کہ کل کے سبق سے متعلق ہیں وہ پوچھیں گے، ان کے جواب لیں گے، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو آگے لے کے چلیں گے۔ جی، تو جیسے کہ آپ نے یہ سوالات سنے اور ان کے جوابات دیے، اسی طرح ہم اب اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہمارے سبق کے آغاز سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں قبل از پڑھائی کے، جو کہ آج کے سبق سے متعلق ہوتے ہیں، اور بچوں کی وہ معلومات جو اس سبق کے بارے میں پہلے سے وہ رکھتے ہیں ان سے بچوں سے سوال کریں گے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال، اب بچوں سے یہ پوچھیں کہ کسی بھی نظم یا نثر کو سمجھنے کے لیے اسے نہایت غور سے پڑھنا اور سننا چاہیے۔ تو آپ بچوں سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے جو پچھلا سبق سنا، جو پچھلا سبق حمد، نعت یا کوئی اور سبق آپ نے پڑھا یا سنا، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کی معلومات بچوں سے لیجئے۔ اور اگلا سوال، جو اس میں معلومات دی گئی ہیں، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی آپ سبق پڑھیں گے یا آج پڑھیں گے یا اس سے پہلے پڑھا، اس کی مکمل معلومات، اس کی مکمل تفہیم آپ کو ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سبق کا پچھلے سبق سے ربط کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور دہرائی میں ہم نے یہی سوالات آپ سے پوچھے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں، کچھ خاص الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہیں، جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے اعراب کے بارے میں بتایا، آپ نے ان خاص الفاظ کو اپنی کاپی پر ابھی تحریر کرنا ہے اور ان پر اعراب لگانے ہیں، تاکہ ان کا صحیح اور درست تلفظ آپ کے سامنے آ سکے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو آگے لے کے چلیں گے۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ نے یہ تمام خاص الفاظ اپنی کاپی پر لکھے اور ان پر آپ نے اعراب لگائے، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کا درست تلفظ بھی سیکھ لیا ہوگا۔ کیونکہ ہمارا آج کا ایس ایل او وہ متن کی تفہیم سے متعلق ہے، اور اس کے 2 حصے تھے۔ نمبر 1 متن کو تفہیم کے ساتھ پڑھنا، اور نمبر 2 متن کو تفہیم کے ساتھ سننا۔ تو گویا کہ ہمارا پہلا ایس ایل او تھا پڑھنے سے متعلق، اور دوسرا تھا سننے سے متعلق۔ تو آج کا ایس ایل او کیونکہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم خود متن کو تفہیم کے ساتھ سنیں اور پڑھیں، لہٰذا اساتذہ کرام بچوں سے 2 سطور یا 3 سطور باری باری سنیں، اور اس سبق میں موجود، کتاب میں موجود جو باکسز ہیں اور ان میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ بچوں سے پوچھیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ سبق کی تفہیم کے ساتھ
पढ़ाई कर रहे हैं और जो सबक सुन रहे हैं उस सुनने में भी तफहीम मौजूद है। तो इस सबक की बच्चों से पढ़ाई करवाएं जिससे सबक मौजूद है, और जो जो बात आपको मुश्किल लगती है या जो मालूमात इसमें मौजूद हैं वो गाहे बगाहे बच्चों से पूछते रहें ताकि सबक की तफहीम को यकीनी बनाएं, ताकि हमारा आज का SLO जरूर हासिल हो जाए। सबक के बाद अगर हम बात करें सरगर्मी की, तो ये सरगर्मी क्या है? आप बच्चों को MCQs यानी कसीरुल इंतिखाबी सवालात सामने रखें और कोई एक सवाल उनको हल करने का कहें और उसको हल करने का अंदाज बच्चों को बताकर, बच्चों को अलग अलग बिठाकर हर बच्चे से इन सवालात को हल करने का कहें, और फिर हर बच्चा अपनी किताब दूसरे बच्चे को दे ताकि हर बच्चा दूसरे की कॉपी चेक करे और जो उसकी गलती है उसका भी इल्म हो जाए या दूसरे ने गलती की है उसको भी वो दुरुस्त कर सके। और उसके बाद खाली जगह और उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 है खाली जगह के बाद, और आपने इन सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। और चूंकि हमारा SLO क्या था? सबक पढ़कर उसके मुताल्लिका सवालात का दुरुस्त जवाब दे सके। हमारा तीसरा SLO है जो कि आज की वीडियो का हिस्सा है। इससे हमारा SLO नंबर 3 भी हल हो जाएगा और असातिज़ा किराम इन सवालात के जवाबात लिखने में और तलाश करने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। और घर का काम क्या है वो भी आज के सबक यानी लाल किला मुजफ्फराबाद से मुतालिक है। आपने ज़राए अबलाग की मदद से, इंटरनेट की मदद से लाल किला मुजफ्फराबाद पर कोई वीडियो या मजमून देखना है और उसमें मौजूद मालूमात में अगर कोई नई बात जो आज के सबक में मौजूद नहीं है आपने अपनी कॉपी पर लानी है, खुशखत तहरीर करनी है और अगले दिन कमरे जमात में बयान करनी है। यह है आज के घर का काम। तो ये हमारा सबक था लाल किला मुजफ्फराबाद के बारे में, जिसमें हमने 3 SLOs को पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले सबक से नई वीडियो का आगाज करेंगे।